بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کرۂ ارض پر تو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث تخلیق فرمائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور بھی پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوق انسان اور جن ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دوستوں، زمین پر انسانوں کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں پر مقرر کر دیا۔ ساتھیوں، جنات کے مقید کرنے کا واقعہ بھی بڑی ہی دلچسپی والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا۔ دوستوں، ابلیس کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس کا شمار اللہ تعالیٰ کی نہایت برگزیدہ فرشتوں میں ہوتا تھا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر ہی فرشتوں کا سردار مقرر کیا گیا تھا۔ دوستوں، ابلیس کو حکم دیا گیا تھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو اور وہ جنات جنہوں نے زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑے لگائے ہیں انہیں ویران جزیرے اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیں، جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ساتھیوں، کیونکہ اللہ کی پاک بارگاہ سے حکم تھا تو ابلیس فرشتوں کی ایک مضبوط جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور اس نے جنات کو نہایت قلیل وقت میں مختلف جزائر، پہاڑی غاروں اور ویرانوں میں قید کر دیا، جو کہ ایک روایت کے مطابق حضرت سلمان کے دور تک قید میں رہے اور پھر انہیں مشیت ربی کے تحت آزادی ملی، جس کے بعد جنات ایک بار پھر سے دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ ساتھیوں، جب جنات کو قید کرنے کے بعد ابلیس اور اس کی طاقتور جماعت نے جب واپسی کا سفر شروع کیا تو ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھایا۔ ابلیس بڑے غرور سے سوچنے لگا کہ اس نے اور اس کی جماعت نے انتہائی قلیل وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کیا ہے۔ دوستوں، ابلیس انتہائی غرور میں تھا اور اس کے غرور کا اندازہ اللہ پاک کی پاک ذات کو ہو چکا تھا۔ بس ابلیس کے ساتھی فرشتے اس کے دل و دماغ میں آئے ہوئے غرور سے بے خبر تھے۔ دوستوں، روایت میں تو آتا ہے کہ یہ پہلا ہی موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا تھا، جبکہ اللہ پاک نے ابلیس کے غرور کو تشت اذبام کرنے کے لیے، اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا، تو ابلیس نے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، ابلیس کو ان طاقتور جنوں کو قید کرنے کے بعد غرور اور تکبر نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ابلیس کو یہ غرور تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی کی پیداوار ہے، آگ اور مٹی کا کیا جوڑ، میں اس مٹی کے پتلے کو آخر کیوں سجدہ کروں۔ ساتھیوں، ابلیس کے غرور نے حکم خداوندی سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اسے راندی درگاہ کرتے ہوئے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ دوستوں، چونکہ حضرت سلمان کے دور میں ان طاقتور جنات کی قید کا وقت مقرر ختم ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد کرنا شروع ہو چکے تھے۔ دوستوں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے تھے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید بھی کر لیتے تھے۔ ساتھیوں، جنات کے وجود کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ قرآن پاک میں پوری سورۃ جنات کے لیے مقرر ہے، جس سورت کا نام سورۃ جن ہے۔ اس کے علاوہ مسجد جن، جو کہ مسجد الحرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے، تاریخ اسلام کی عظیم اور یادگار ترین مسجد بھی سمجھی جاتی ہے۔ دوستوں، تاریخ میں مسجد جن کے بڑے بڑے مشہور واقعات ملتے ہیں، تاہم اس مسجد کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ ساتھیوں، اتنے بڑے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ دوستوں، مستند تاریخی مذاہب اور کتب معلوم سے ہوتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ
رات کے وقت مسجد جن پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ انہیں جنات نقصان نہ پہنچا سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کے گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی تعلیمات لینے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ دوستوں، قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی ہے۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام بھی دیا گیا۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر اور مرمت کے دوران مسجد کے ڈیزائن بھی بدلتے گئے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ حرمین شریف کی زیارت کرنے والے لوگ مسجد جن کی بھی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں مسجد جن میں افطاری کا خاص انتظام بھی کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر عبادت و افطار بھی کرتے ہیں۔ ساتھیوں، جنات کے انسان پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ جنات انسانی جسم پر داخل ہو کر ان سے عجیب و غریب حرکات بھی کرواتے ہیں اور انہیں تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں بھی انسان برائی پر حاوی آ جاتا ہے، اور ایسے میں جنات جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ہے جہاں سے جنات داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی راستے بتائے ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دینی تعلیم بھی ہے۔ کئی ایسی دعائیں اور وظائف بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا